شفافوں کے پاس اپنی سوچ ہے نہ اپنا بیانیہ ہے، عقل کس کی استعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عمران خان کی طرف سے آج کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو پر میں نہیں کہا تھا کہ جا کے احتجاج کریں، گرفتاری سے قبل مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جانے والا ہے، تو میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر جی ایچ کیو کے سامنے جا کے اور امن احتجاج کریں۔ اس پر شفاف عمران خان کے اس بیان پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ عمران خان نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شفاف ہم نے لفظ استعمال کیوں کیا۔ کچھ صحافیوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنی خبریں بیچ دیتے ہیں، اپنا تجزیہ بیچ دیتے ہیں، ان کو لفافہ صحافی کہا جاتا ہے کہ ان کو لفافوں میں پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بدعت یا پھر یہ کارنامہ کب شروع ہوا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں صحافیوں کو لفافوں میں پیسے دینے کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ اس کو بدعت آپ کہہ لیں، کارنامہ کہہ لیں، میاں نواز شریف کی طرف سے یہ کیا گیا تھا صحافیوں کو خریدنے کا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو لفافہ کہا جانے لگا جو پیسے لے کر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو ایک صحافی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ دور گزر گیا جب لفافوں میں پیسے لیے جاتے تھے، یہ دیکھیں میں بورے میں پیسے لے کے وہ ہزار ہزار کے نوٹ تھے۔ تو بہرحال لفافے اب بھی چلتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ 5-5 ہزار کے نوٹ جتنے دیے جاتے ہیں وہ بھی کم پڑ جاتے ہوں، تو لفافوں میں آج کل چیک دیے جاتے ہیں جو کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو شفافوں کی ہم نے بات کی کہ شفاف لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ عمران خان نے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ عمران خان نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی، اور پھر جے آئی ٹی بنائی گئی، اس نے بھی یہی کہا کہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی تھی۔ عمران خان نے گرفتاری سے پہلے اپنے پارٹی کے لیڈروں کو بلایا تھا اور کہا گیا تھا کہ میری گرفتاری پر آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہاں احتجاج کرنا ہے؟ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنا ہے، جی ایچ کے سامنے احتجاج کرنا۔ اب عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نہیں کہا تھا کہ احتجاج کریں تو جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کریں۔ عمران خان نے یہ سارا کچھ جیل میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہی اخبارات میں اور میڈیا پر رپورٹ ہوا، اللہ بہتر جانتا انہوں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو اس پر شفاف لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور شفافوں کے پاس اپنا بھی بیانیہ نہیں ہوتا۔ ان کا مستعار لیا گیا بیانیہ ہے، ان کے مستعار ادھار لیے گئے الفاظ ہیں، پہلے والوں کی نقل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ شفافوں میں صرف صحافی نہیں آتے، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، دیانتداری کی بات نہیں کرتے، ایمانداری کی بات نہیں کرتے، بلکہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ وہ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، یا کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے، وہ ہر بندہ شفافہ ہے جو پیسے لے کر یا اپنے مفاد کے تحت جھوٹ بولتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے۔ تو بات ہم ایسے شفافوں کی بھی کر رہے تھے جن کے پاس اپنا بیانیہ نہیں ہے۔ آج کل خصوصی نشستوں کے حوالے سے دو چیزیں بڑے تواتر کے ساتھ اور بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑے ہی وثوق کے ساتھ کی جا رہی ہیں شفافوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں کی طرف سے، جن میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی شامل ہیں، میاں نواز شریف بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے مانگا بھی نہیں وہ بھی ان کو دے دیا گیا، جو کچھ مانگا بھی نہیں وہ ان کو دے دیا گیا۔ یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ یہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت، اس کو جب 13 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے پرویز مشرف کے اس اقدام کو جائز قرار دیا گیا جس میں انہوں نے میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس ارشاد حسن خان صاحب۔ ارشاد حسن خان صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے، معاملہ تو کچھ اور تھا، انہوں نے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا جو مشرف نے مانگا نہیں تھا۔ تو یہ شفاف ہے، اسی چیز کو لے کر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مانگا نہیں تھا تحریک انصاف نے، عمران خان نے، عمران خان کی پارٹی نے، وہ بھی ان کو دے دیا گیا۔ ایک یہ بات کر رہے ہیں شفاف ہے، اور دوسرے ان لوگوں کی طرف سے، شفافوں کی طرف سے ہم نے بتا دیا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے پیسے لے کے کسی لالچ میں، کسی دباؤ میں، وہ شفافوں میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا شفافوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا۔ یہ کب بات ہوئی تھی؟ یہ وہی ایک بینچ تھا،
عمر صاحب بندیال کی سربراہی میں بننے والا 5 رکنی بینچ، اس کے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا، آئین کی تشریح کی گئی تھی، قانون کی تشریح کی گئی تھی کہ جو بھی بندہ فلوٹ کراسنگ کرے گا، ایک تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، دوسرا اس کی نشست بھی جاتی رہے گی، اس پر ڈیفیکشن کلاز لاگو ہوگا۔ تو اس کو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے، اور آج کے یہ لوگ جو عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، جو حکومت کے ساتھی ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، وہ میاں نواز شریف ہیں، جو بھی ہے، جن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کچھ مانگا بھی نہیں تھا وہ بھی دے دیا گیا اور آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ 2 چیزیں کیٹیگوریکلی کہی جا رہی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ جلسے کے دوران کہا کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ مانگا نہیں تھا وہ بھی ان کو دے دیا گیا، اور ججوں کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، عدالت کی طرف سے آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا۔ تو ایسے دانشوروں کی عقل پر آپ کیا کہیں گے، جن کے پاس اپنا بیانیہ نہیں ہے، اپنے الفاظ نہیں ہیں، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ خدا کے بندو، اگر آپ کو اقتدار مل گیا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے، تو اپنی عقل سے تو بات کریں، ادھار کے الفاظ، ادھار کے فکرے، ادھار کا بیانیہ، کچھ تو شرم کریں، کچھ تو حیا کریں۔ اور اس کے ساتھ اللہ حافظ۔